بھارتی نیائے پالکا کا کہہ لیجئے یا کرناٹک ہائی کورٹ کا پورا سمان ہے ہماری نیائے پالکا کا. لیکن مجھے یہ بات سن کے بہت ہی زیادہ عجیب لگا کہ جب انہوں نے کہا کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہمارے وہاں قرآن کے جو بھی آیتیں ہیں ان میں ایک آیت ہے سورہ احزاب اس میں ہے, اس میں آیت نمبر 33 کی ایک آیت ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ عربی سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کو, میں اردو میں بتا دیتی ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہمارے آخری جو میسنجر آف گاڈ جنہیں کہا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان سے کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنی بیویوں اور مومن عورتوں سے, بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھک کر نکلیں تاکہ نہ ان کو تنگ کیا جائے نہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی غلط نظر پڑی جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اسی کو اسلام, وہی اسلام ہے ہمارا, جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اسلام ہے اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے, ایک گائیڈ لائن ہے ہمارے دھرم کی کہ آپ کو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. جو کر رہا ہے وہ ویل اینڈ گڈ, جو نہیں کر رہا ہے وہ اس کا اور اس اوپر والے کا معاملہ ہے. وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی طالبانی کوئی ایکشن لیا جائے گا کہ نہیں آپ نے ایسا کرنا ہے. ہر ایک کے گھر کا ایک ریتی رواج ہوتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے سے حجاب میں بیٹھی ہوئی ہوں, اگر اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے, مجھے چہرہ بھی ڈھک کے بیٹھنا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے بھی, غیر مردوں کے سامنے بھی. لیکن یہ بات میری فیملی والے سمجھتے ہیں, میری سسرال والے بھی سمجھتے ہیں, میکے والے بھی سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا یہ مشکل ہو رہا ہے, اس لیے میں نے صرف اتنا کور کر رکھا ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے کورٹ کے فیصلے پہ, کیونکہ نیائے پالکا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے, اور اس میں اگر یہ ورڈکٹ دیا گیا ہے کہ اسلام سے پردے کا یا حجاب کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بار کورٹ کو پھر سے سوچ لینا چاہیے. اور جو کالجز ہیں, اسکولس ہیں, ایسا کورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ وہاں ایک یونیفارم جو ہوتی ہے وہ ایک پراپر ہوتی ہے, اس میں دھرم کاسٹ نہیں دیکھا جاتا ہے, جو یونیفارم ہے اس میں ہی آنا ہوتا ہے. اس بات سے کیا اتفاق رکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ٹائم میں آپ کو بتا دوں یہ بات صحیح ہے کہ یونیفارم ہونا چاہیے, اور اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا کالج یا اسکول ہے جہاں پہ ایسے کپڑے چل رہے ہوں اور جہاں پر ہم نہیں جا سکتے ہیں پڑھنے, ان بچوں کو, اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں, تو آبویسلی ہم کوئی دوسرا آپشن لے سکتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کلکتہ میں پڑھ رہے ہوتے تھے, چھوٹے تھے, تو ہم گھر سے میں تو خیر نہیں کرتی تھی, اور جو بچیاں تھیں وہ گھر سے اسکرٹ کے نیچے شلوار اور اوپر سے چادر اوڑھ کے جاتی تھیں. ایک کامن روم ان کے لیے تھا کہ وہاں جا کے وہ ساری چیزیں اپنے بیگ میں لپیٹ کے رکھ دیتی تھی اور پھر چھٹی کے ٹائم وہ واپس اس میں آ جاتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اگر اتنا سبسڈی دی جائے اسٹوڈنٹس کو, گرلس اسٹوڈنٹس اسپیشلی, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کالج اور اسکول کی گائیڈ لائنس ہیں آبویسلی ان کو فالو کرنا چاہیے, اور جو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ جن اسکولس میں یہ سب ایسا کچھ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی بچیوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں, تو آبویسلی دے کین آپٹ another institution. منور رانا صاحب ہر مسئلے کا جواب اپنی پنکتیوں سے دیتے ہیں, کہ ان کی بیٹی بھی کچھ پنکتیاں. دیکھیے پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھرم وشیش کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, نشانہ بنا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیش کے سوہارد کے لیے اور بھوشیہ کے لیے اچھا ہے. ہم لوگوں کا ایک گنگا جمنی تہذیب ہے, لیکن پھر بھی میں اپنا درد پاپا کے ہی شعر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہماری بے بسی دیکھو, انہیں ہم درد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, اور مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی, کسی سے پوچھ لو اس کو وطن کا درد کہتے ہیں.